السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش و خرم اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ دین اور شریعت، یعنی دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ تو برادران اسلام، مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو الفاظ سنا کرتے ہیں اور اکثر بولتے بھی ہیں، ایک دین اور دوسرا شریعت، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جنہیں معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ، بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڈمٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں دین اور شریعت کا مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی زیر دستی، اطاعت، غلامی، فرما برداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے، فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا اور سزا کے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ دین انہی تین معنوں کی بنا پر آیا ہے اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی خدا کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے، اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار نہ کرے، صرف اللہ کو اپنا آقا اور مالک سمجھے، اس کے سوا کسی کا غلام اور فرما برادر بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے اور کسی کے جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر آدمی نے کسی کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک، اصل جزا اور سزا دینے والا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا، اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے۔ اور یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص اللہ کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اسے جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا انسان خدا کے سوا کسی کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرما بردار ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا؟ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا اور علیحدہ راستہ نکالنا چاہے گا؟ بالکل نہیں۔ اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار و مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی واویلا مچائیں اور کتنی ہی ناک بو چڑھائیں۔ تو ان سب تشریحات سے معلوم ہو گیا ہے کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ خدا کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، خدا ہی کی غلامی، بندگی اور فرما برداری کرنا اور خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ رکھنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں شامل ہے۔
جیسے کہ فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن تقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے حکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق عمل اپنے سارے درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو اس کی فرما برداری صرف اسی کی طرح کر سکتا ہے، اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول کے ذریعے سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے، اسی کا نام اصل دین ہے۔ اب سیکنڈ پہ آتا ہے کہ شریعت کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کو حاکم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہیں اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تمہیں جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرما برداری میں جس راستہ پر چلنا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ یہ اصل شریعت، یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات میں یوں انجام دینے چاہیے اور زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں اور بہت سی بدلی گئیں، اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ ہیں۔ حلال اور حرام کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح، طلاق اور وراثت کے قانون، ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف ہی رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو بھی اور ہم بھی، اسی لیے کہ دین سب کا ایک ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ تو یہ تھا دین اور شریعت میں فرق، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس کو آپس میں ہی گڑمٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ دین علیحدہ ہے، شریعت علیحدہ ہے۔ دین شریعت کے بدلنے سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو واشگاف الفاظ میں دین اور شریعت کا مطلب پتہ چل گیا ہوگا۔ امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، فی امان اللہ۔